سوال کیا، یہودیوں نے بھی سوال کیا۔ علی نے کہا مجھ سے سوال کرو، میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خلق نہیں کیا؟ اب آپ بتائیے کون ہو جو اس کا جواب دے، وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خلق نہیں کیا؟ دوسرا سوال اس نے کیا کہ وہ کیا چیز ہے جو اللہ نہیں جانتا؟ پھر تیسرا سوال کیا وہ کیا چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ پھر چوتھا سوال کیا وہ کیا چیز ہے جو پوری کی پوری آنکھ ہے؟ پھر پانچواں سوال کیا وہ کیا چیز ہے جو پوری کی پوری پر ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو پوری کی پوری چلتی رہتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو پوری کی پوری منہ ہے؟ وہ کون سی شخصیت ہے جس کا نہ کوئی خاندان نہ قبیلہ؟ وہ کیا چیز ہے کہ جو سانس تو لیتی ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو روح تو رکھتی ہے، جو سانس تو لیتی ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے؟ یہ بتائیے وہ کون سی اشیاء ہیں جو زمین پر چلی بھی پھری بھی لیکن کسی ماں کے رحم سے پیدا نہیں ہوئی، کسی ماں کے شکم سے پیدا نہیں ہوئی؟ وہ کون سی قبر تھی جو اپنے صاحب کو لے کے گھومتی رہی؟ وہ کون سا درخت ہے کہ جس کے سائے میں 100 سال تک انسان چلتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا؟ اور کیا اس کی مثال کوئی دنیا میں ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی لیکن بول و براز نہیں کریں گے، نجاست نہیں ہوگی؟ یہ بتائیے یہ ناقوس کیا کہتا ہے؟ یا علی یہ بتائیے یہ جو آسمانوں کے تالے ہیں وہ کیا ہیں اور ان تالوں کی چابیاں کیا ہیں؟ علی جواب دے رہے تھے، کہا تو نے پہلا سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خلق نہیں کیا، تو سن وہ قرآن ہے، قرآن اللہ کا علم ہے، وہ اس کا ذاتی علم ہے، اسے اللہ نے خلق نہیں کیا، اس لیے کہ قرآن اللہ کا علم ہے اور اللہ کا علم اس کی ذات سے متعلق ہے اور وہ اللہ نے خلق نہیں کیا۔ اور اے یہودی تو نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے جسے اللہ نہیں جانتا؟ علی نے کہا تو نے کہا وہ کیا چیز ہے کہ جسے اللہ نہیں جانتا، تو سن اللہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے کوئی بیٹا بھی ہے۔ اور تو نے سوال کیا کہ وہ کیا چیز ہے کہ اللہ کے پاس نہیں ہے؟ کہا سن اللہ کے پاس سب کچھ ہے لیکن اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے۔ کہا تو نے سوال کیا کہ وہ کون سا شخص ہے کہ جس کا نہ کوئی خاندان نہ قبیلہ؟ کہا وہ حضرت آدم۔ تو نے سوال کیا وہ کون سی چیز ہے جو پوری کی پوری آنکھ ہے، جو پوری کی پوری آنکھ ہے؟ کہا وہ سورج ہے۔ اور سن تو نے سوال کیا وہ کون سی چیز ہے جو پوری کی پوری منہ ہے، منہ ہے؟ کہا وہ آگ ہے، ہر چیز کو کھا جاتی ہے۔ کہا تو نے سوال کیا وہ کون سی چیز ہے جو بس چلتی ہی رہتی ہے؟ کہا وہ پانی ہے، رکتا نہیں ہے۔ کہا تو نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جو پر ہی پر ہے؟ کہا وہ ہوا ہے، اڑتی ہی رہتی ہے۔ تو نے سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی چیز ہے جو سانس تو لیتی ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے؟ کون جواب دے اس کا؟ جو سانس تو لیتی ہے لیکن روح نہیں ہے۔ علی نے کہا میرے ہی نبی کے قلب پر جو قرآن نازل ہوا اس میں اللہ نے کہا وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، مجھے سانس لیتی ہوئی صبح کی قسم۔ کہا تم نے سوال کیا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے میں 100 سال تک چلتے رہو پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا؟ کہا سنو وہ شجر طوبہ ہے جو جنت میں ہے، جو جنت میں ہے اور جنت کے ہر قصر میں اس کا سایہ ہوگا۔ یہودی نے کہا یا علی اس کی کوئی دنیا میں مثال ہے کہ درخت ایک اور اتنی وسیع جنت کے جس کی کوئی حد نہیں ہے، حدود نہیں ہے جنت کی؟ اس دنیا کی کئی دنیایں، اتنی بڑی جنت کا ایک درخت اور جنت کے ہر گھر میں اس کا سایہ۔ یا علی کوئی اس کی مثال ہے؟ کہا تمہارے سامنے ہی تو ہے، سورج ایک ہوتا ہے، پوری دنیا کے ہر گھر میں اس کی روشنی ڈال۔ یا علی یہ بتائیے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو کھائیں گے پیئیں گے لیکن نجاست نہیں کریں گے؟ کہا وہ جنت میں لوگ ہوں گے جو اللہ کی نعمتیں کھائیں گے بھی پیئیں گی لیکن کوئی نجاست نہیں ہوگی۔ اس نے کہا دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے؟ کہا ہے، 9 مہینے بچہ ماں کے شکم میں رہتا ہے، کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، نجاست نہیں کرتا۔ سوال کیا وہ کون سی قبر ہے جو اپنے صاحب کو لے کر گھومتی رہی؟ سن وہ مچھلی ہے کہ جس نے یونس کو اپنے پیٹ میں اور یونس کو سمندروں کی سیر کراتی رہی، وہ مچھلی ہے۔ کہا کہ تو نے سوال کیا وہ کون سے ذی نفس ہیں کہ جنہوں نے کھایا بھی پیا بھی لیکن کسی ماں کے شکم سے نہیں پیدا ہوئے؟ کہا آدم، حوا، عصائے موسیٰ، صالح کی اونٹنی اور اسماعیل کی جگہ جو دمبا آ گیا۔ کہا یہ کسی ماں کے شکم سے پیدا نہیں ہوئے۔ کہا سن تو نے سوال کیا آسمانوں کے تالے کیا ہیں؟
आसमानों के कुफल क्या हैं, आसमानों के ताले क्या है? कसम, आसमानों के ताले हैं शिर्क। कहा आसमानों के ताले हैं शिर्क। शिर्क करना आसमानों के ताले, इसलिए कि अगर कोई मुशरिक होगा उसकी दुआ आसमानों तक नहीं जा सकती। आसमानों के ताले हैं शिर्क। और कहा तूने पूछा इन तालों की चाबियां क्या हैं, तो सुन, इन तालों की चाबियां ना सोने की है ना चांदी की है, इन तालों की चाबियां हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।